اللہ کے ولیہ کے قدم لگنے کی برکت سے صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جو شخص نمازی ہو، پرہیزگار ہو، لیکن آج ہم تقوی کے بارے میں سنیں گے۔ اصطلاح قرآن میں تقوی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک بدن کا تقوی اور ایک دل کا تقوی۔ بدن کا تقوی کیا ہے؟ بدن کا تقوی یہ ہے کہ اپنے بدن کو اللہ اور رسول کی اطاعت میں گزارنا۔ بدن کے تقوی کا دار و مدار اطاعت رسول اور اطاعت خدا پر ہے، یہ بدن کا تقوی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے، فرمان برداری کرے، نہ اس پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ بدن کے تقوی کی بات کر رہا ہوں۔ اور جو دل کا تقوی ہے، جو دلی تقوی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیاروں بلکہ جن چیزوں کو ان کے ساتھ یعنی اس کے پیاروں کے ساتھ نسبت ہو جائے اس کا بھی ادب و احترام کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور وہ تبرکات ہیں، جو بندہ تبرکات اولیاء، تبرکات انبیاء کا منکر ہے، وہ دلی تقوی سے محروم ہے۔ اللہ پاک خود فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اللہ فرماتا ہے جو میری شعائر اللہ کی تعظیم کرے، جو میری نشانیوں کی تعظیم کرے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، وہی دل کا تقوی رکھنے والے ہیں۔ یعنی دلی تقوی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا ہے۔ اب اللہ کی نشانیاں ہیں کیا؟ اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ دلی تقوی کیا ہے، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں کیا ہے؟ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اب صفا مروہ کیا ہے؟ صفا مروہ یہ دو پہاڑ ہیں جس پر بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی، 7 چکر لگائے، 7 مرتبہ اتری اور 7 مرتبہ چڑھی۔ اللہ کے ولیہ کے قدم لگنے کی برکت سے وہ سرزمین برکت والی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے تا قیامت اپنی اس ولیہ کی نقل اتارنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور تمام حاجی جو بھی حج کرتے ہیں وہ اس صفا مروہ پر چکر ضرور لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے نشانی قرار دیا ہے اور اس کی تعظیم و تکریم کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور بزرگوں کے قدم کی برکت کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو، مصلی بنا لو۔ اب مقام ابراہیم ہے کیا؟ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جس پر اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ عام طور پر ہمارے ہاں مستری جو ہوتا ہے وہ پھٹے نیچے رکھ کر بلڈنگ کو تعمیر کرتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے پاؤں کے نیچے پتھر رکھا۔ کیا رکھا؟ پتھر رکھا، اور آپ کے قدم کے نقش اس پتھر پر جم گئے۔ اب قیامت تک آنے والے حاجیوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا گیا کہ طواف کے بعد اس پتھر کے سامنے 2 نفل سنت کی نیت سے ادا کرنے ہیں، اور جو شخص اس سنت کو ادا نہ کرے اس کا حاجی ایک قسم کا نام مکمل ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم کو نہیں مانا، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کی جگہ نماز پڑھو۔ یہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے مقام ابراہیم کو مصلی، نماز کی جگہ بنا لو۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ جن کے قدم لگنے کی برکت سے صفا مروہ اور مقام ابراہیم شعائر اللہ بن سکتے ہیں، جن کے قدم لگنے کی برکت سے شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں ہیں اور ان کی تعظیم و تکریم ضروری ہے، تو جو مزار اولیاء ہے، مزار انبیاء ہے، جس میں یہ شخصیات دائمی طور پر موجود ہیں، وہاں صرف قدم لگنے کی یہ برکت ہے کہ اللہ فرماتا ہے یہ شعائر اللہ ہیں، ان کی تعظیم کرو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو۔ تو جن میں یہ شخصیات، جن قبور میں، جن مزارات میں یہ اولیاء اللہ، اللہ کے انبیاء موجود ہیں، پھر ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ پھر وہ شعائر اللہ کیوں نہیں ہیں؟ وہ تو بدرجہ اولا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں۔ ان کی تعظیم و تکریم بھی بہت ضروری ہے۔ اور یار ایک مرتبہ قدم لگنے سے وہ چیزیں قرآن کہتا ہے شعائر اللہ ہو گئیں،
مقام ابراہیم شعائر اللہ میں سے ہے، صفا مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں، تو جس جگہ پر یہ مقدس ہستیاں جلوہ فروز ہیں، جہاں پر انہوں نے اپنے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، جو انبیاء جو اولیاء اپنے مزارات میں موجود ہیں، تو مزارات اولیاء اور مزارات انبیاء یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور ان کی تعظیم و تکریم کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور کیونکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ پاک ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اور قربانی کے جانور ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنائے ہیں، تمہارے لیے ان میں خیر ہے۔ اب جو جانور قربانی کے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ بھی میری نشانی ہیں، جو قربانی کے جانور ہیں یا مکہ معظمہ کے لیے نامزد ہو گئے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے یہ میری نشانیاں ہیں، اس کا احترام کرو۔ اب خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کا غلاف ہے، قرآن کا جزدان ہے، آب زمزم شریف ہے، مدینہ کی سرزمین ہے، مکہ کی سرزمین ہے، اس کی تعظیم کیوں ہے، اس کا ادب کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو رب یا رب کے پیاروں کی نسبت ہے، اسی وجہ سے ان کی عزت و احترام ہے۔ اللہ پاک خود فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فرمایا محبوب آپ کے شہر مکہ کی قسم ہے، آپ کے شہر کی قسم ہے۔ کیوں قسم فرمائی؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد، کہ اے محبوب آپ اس میں جلوہ فروز ہیں، آپ اس میں رہتے ہیں، اس لیے ہم اس شہر کی قسم کھا رہے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر اللہ پاک فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، زیتون کی قسم، انجیر کی قسم، اور طور سینا کی قسم، اور امن والے شہر مکہ کی قسم۔ طور سینا پہاڑ اور مکہ مکرمہ اس لیے عظمت والے بنے کہ طور سینا پہاڑ کو کلیم اللہ کی نسبت ہے، اور کعبہ معظمہ کعبۃ اللہ کو حبیب اللہ کی نسبت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے پیاروں کی چیزیں شعائر اللہ ہیں، جیسے قرآن شریف، خانہ کعبہ، صفا مروہ، پہاڑ، مکہ مکرمہ، بیت المقدس، مقام ابراہیم، زمزم شریف، یہ ساری چیزیں شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور ان کی تعظیم و تکریم کرنا قرآنی فتوے سے ثابت ہے، اور قرآنی فتوے سے یہ دل کا تقوی ہے، یہ دلی تقوی ہے۔ تو جو شخص نمازی ہو، پرہیزگار ہو، لیکن اس کے دل میں تبرکات کی عزت نہ ہو، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم و تکریم نہ ہو، تو وہ کبھی بھی دل کا تقوی، دلی سکون، دلی تقوی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے کسی محبت والے نے کہا ہے نا کہ فضل رب اللہ اور کیا چاہیے، 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 مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی حضور کی گستاخی ہو، حضور کو وہ لوگوں کی نظر سے گرانا چاہتا ہے، چاہے وہ تقریر کی صورت میں ہو، چاہے تحریر کی صورت میں ہو، تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج، مرتد، دین سے پھرا ہوا، دین سے نکلا ہوا شخص ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔